शहजाद साहब, آپ کے پاس کیا اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ڈرونز بھارتی دارالحکومت دلی میں پہنچ چکے ہیں؟ بہت ہی خوف و ہراس کا افراتفری کا عالم ہے بھارت میں۔ جی بالکل، پاکستانی ڈرونز اب جو ہے وہ دلی کی جو فلائی اسپیس ہے وہاں پہ اڑ رہے ہیں، اور یہ واقعی ان کے لیے ایک بڑی پینک کی بات ہے۔ پچھلے 2 روز سے وہ تو پاکستان کے طرف ڈرون بھیج رہے تھے، لیکن اب پاکستان ڈرونز جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور بھارتی میڈیا کافی دیر سے یہ چلا رہا تھا کہ پاکستان نے دہلی کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے میزائلز کو انٹرسیپٹ کیے۔ یہ اسی قسم کا جھوٹ ہے جو پچھلے 2-3 دن سے بول رہے تھے۔ جہاں جہاں پاکستان اٹیک کر رہا ہے اب تو اس کی ویڈیوز بھی باقاعدہ موجود ہیں۔ جو بیاس میں اٹیک ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، روڈ سائڈ پہ باقاعدہ بیاس ملٹری اسٹیشن کا بورڈ وہاں پر موجود ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا پہ جا کے اٹیک ہوتا ہے۔ لیکن میں بھی آپ کو ایک بڑی خبر یہ دینے جا رہا ہوں کہ 5:45 جو انڈین ٹائم ہے، 5:45 وہاں پہ ان کے آرمی کی بریفنگ ہونی تھی، لیکن وہ بریفنگ اب کینسل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے بات کی، جو بھارتی ذرائع ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس بریفنگ میں انہوں نے بتانا تھا کہ کیسے نور خان ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا اور پاکستان کی 3 بیسز پہ اٹیک کیا گیا۔ یہ اس بریفنگ کا مقصد تھا، لیکن اس بریفنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو ایک آل آؤٹ پاکستان کی طرف سے ایک ڈیفینسو اٹیک تھا وہ جب ہوا، جس پر مختلف ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا، ان کے جو بیاس کا جو سٹوریج تھا حماس کا اس کو جو ہے نشانہ بنایا گیا، تو اس کے بعد اس پریس بریفنگ کو انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے۔ ہنگامی طور پہ اب جو وہاں پہ میٹنگز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تو پہلے وہ میڈیا کو ایڈریس کرنے آ رہے تھے، وہ پلان اب فی الحال انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے، اور اب شاید وہ میٹنگ جو ہے اگلے 2-3 گھنٹے یا شاید اس کے بھی بعد میں ہو، کیونکہ اب سارا فوکس بھارتی فوج کا بھی یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو اب ایک اوفینسو اٹیک کیا گیا ہے اس کو وہ کیسے ڈیل کریں۔ اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ جب ہماری افواج یہ ہمیں بتا رہی تھی وی آر پریپیئرڈ وی ول ریسپونڈ، ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کو آپ کمزوری نہ سمجھیں، لیکن شاید نریندر مودی کو اور ان کی فوج کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کبھی ڈرون بھیج رہے تھے، کبھی ہماری جو ایئر اسپیس ہے اس کو وائلیٹ کر رہے تھے، لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر ٹو گراؤنڈ اور اس کے علاوہ گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ اس وقت جو ہے وہ میزائل ان کی طرف فائر کیے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، لیکن جب تک میرے پاس مکمل اوتھینٹک خبر نہیں آ جائے گی تب تک میں یہ نہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ہماری ایئر فورس کو بھی بڑی کامیابیاں ملنے والی ہیں، کیونکہ اس وقت جو آپ خبریں دیکھ رہے ہیں کچھ ہم بتا رہے ہیں کچھ نہیں بتا رہے، کیونکہ اس وقت اسی قسم کی صورتحال ہے جو آج سے 3-4 روز پہلے تھی، جب انڈین ایئر اسپیس پہ بھی اور پاکستان ایئر اسپیس پہ بھی فائٹر جیٹس اڑ رہے تھے، اور ایک جو ایریل بیٹل ہے ان کے درمیان وہ جاری تھی۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اور امید ہے انشاءاللہ بہت جلد وہاں سے بھی پاکستان کو اچھی خبریں ملیں گی۔ بٹ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کوئی فخر نہیں کر رہے، سیلیبریٹ نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہماری سوچ بھی یہی ہے کہ اس میں بے قصور لوگ نہ مارے جائیں، نہ یہ ہمارا ارادہ ہے، لیکن جب آل آؤٹ وار ہوتی ہے تو اس پہ نقصان ہوتا ہے، دونوں سائڈ کا ہوتا ہے۔ لیکن شاید یہ وہ بات تھی جو بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس خطے میں ایک چودھری ہے، ایک سپر پاور ہے، پاکستان ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، پاکستان کو بلڈوز کر کے چلے جائیں گے۔ شاید ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر ہماری اکنامک سچویشن نہیں ہے تو ہماری جو ملٹری پاور ہے وہ بھی ریسیڈ کر گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پچھلے کافی عرصے سے اگر اپنے پڑوسی ملک سے نہیں تو اندر ہی دہشت گردی کے خلاف لڑا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ایئر فورس ہے اس کی ٹریننگ بہت بہتر ہے۔ انڈین صاف ہی خود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پچھلے 15 سال سے جو ایک جنگ لڑ رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اس وجہ سے ان کی جو فوج ہے ان کی ٹریننگ ان کی صلاحیت بہت زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین ایئر فورس یا جو انڈیا کی بڑی فوج ہے۔ تو وہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بٹ پاکستان ابھی بھی یہی چاہتا ہے، میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی وہ چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی اٹیک نہیں ہے، یہ ہمارا ڈیفینڈ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ اگر ایسکلیٹ ہو تو وہ صرف اس لیے ہو تاکہ پھر ڈی ایسکلیشن کی طرف جا سکے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کر کے ڈی ایسکلیشن چاہتے تھے، لیکن بھارت شاید وہ لینگویج سمجھ نہیں پا رہا تھا، تو اب اپنے دفاع میں ہم نے ان ایریاز کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان کے عوام کو نشانہ بنا رہے تھے، پاکستان کی مساجد کو نشانہ بنا رہے تھے، پاکستان کی ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بالکل شہزاد صاحب، یہ بات فیکٹ ہے اور پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان نے شروع سے اب تک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔